السلام علیکم خواتین و حضرات. ہمارا یہ سیشن سمجھوتے کی چادر، اس کے شرکائے گفتگو ہیں جناب سیف محمود صاحب اور زہرا نگاہ صاحبہ. سیف محمود صاحب نئی دہلی سے ان کا تعلق ہے اور وہاں کے علمی اور ادبی حلقوں میں آپ معروف ہیں. اردو شاعری کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور مترجم بھی ہیں. گرچہ پیشے کے لحاظ سے قانون دان ہیں، لیکن قانون سے لے کر شاعری جیسے مختلف نوع مسائل پر لکھتے اور بولتے ہیں. اخبار و جرائد میں ان کے مضامین بھی شائع ہوتے ہیں. غالب، فیض اور اقبال کا بیشتر کلام بڑے ذوق و شوق سے اکثر محافل میں پڑھتے ہیں اور ان کے کلام کو انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے. ساؤتھ ایشین الائنس فار لٹریچر، آرٹ اینڈ کلچر کے بانی بھی ہیں. ہماری مہمان زہرا نگاہ صاحبہ اردو کی معروف شاعرہ ہیں. آپ 1950 کی دہائی میں شعر و سخن کے حوالے سے منظر عام پر آنے والی پہلی 2 خواتین میں سے ایک ہیں. آپ کا تعلق معروف علمی و ادبی گھرانے سے ہے. اب تک آپ کے 3 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں. حال ہی میں آپ کی نظموں کا مجموعہ لاہور سے شائع ہوا ہے. فلم اور ٹیلی ویژن کے لیے اسکرپٹ لکھتی رہی ہیں. آپ کے کام کو ملکی اور غیر ملکی سطحوں پر سراہا گیا ہے اور آپ کو اس سلسلے میں کئی ایوارڈ بھی مل چکے ہیں. شکریہ. ندی کا موڑ، چشمہ شیریں کا زیر و بم. ندی کا موڑ، چشمہ شیریں کا زیر و بم. چادر شب نجوم کی، شبنم کا رخت نم. کیا کہتے؟ موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم. ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو. لہجہ ملیح ہے کہ غمخوار ہوں تیرا، صحت زباں میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا. آزاد شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا. تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں. شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام ہوں. یہ جوش صاحب نے اردو کے متعلق یہ بات کہی تھی. یہی بات میں زہرا آپا کے کلام کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے کلام کا غلام ہوں، ان کے غلاموں کا غلام ہوں. اور آج اسی حیثیت سے میں یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ان سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے. لیکن ڈاکٹر رخشندہ جلیل آنے والی تھیں یہ گفتگو آپ سے کرنے کے لیے. میں نے ان کو کل شام کو فون کیا اور کہا کہ رخشندہ آپا، آئی ہیو سم ویری بگ شوز ٹو فل. انہوں نے کہا کہ آپ پلیز زہرا آپا سے اور آڈینس سے یہ بات کہیے گا دیٹ آئی وڈ ڈو اینی تھنگ ٹو بی ان یور شوز رائٹ ناؤ. اس سے پہلے کہ یہ گفتگو شروع کریں، مجھے ایک شکایت ہے کراچی لٹریچر فیسٹیول اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے. دیکھیں آپ کا جو یہ پارٹیسپنٹس پروفائل ہے، اس میں زہرا آپا کا جو پروفائل دیا گیا ہے اس میں لکھا ہے زہرا نگاہ از ون آف دا فورموسٹ اردو پوئٹس آف پاکستان. And this is not only an understatement, but it is also a false statement. She might be an Urdu poet from Pakistan, but she belongs to the world. Zahra Appa is a poet of humanity itself. She is a poet of compassion. She is the voice of the voiceless. بقول ہمارے والد کے کہ دلی کے مشاعروں میں نصف شب تک نہ جانے کس کس کو اور کیا کیا بھگتا ہے، صرف اس لیے کہ زہرا آپا کو سن پائے. زہرا آپا، میں بہت ممنون ہوں آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے انٹروڈکشن میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا جب بھی تعارف ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ خواتین شعراء میں، ویمن پوئٹس میں سر فہرست ہے. کچھ کلام بھی آپ کا ایسا ہے کہ شاید اس کو صرف ایک عورت ہی کہہ سکتی تھی. تو مثال کے طور پہ سمجھوتے کی چادر یا ہوا کا بیان. تو آپ کو یہ بات صحیح لگتی ہے کہ جینڈر کو شاعری سے یا شاعر سے جو ہے وہ منسوب کیا جائے؟ نہیں، دیکھیے بہت سی ایک لحاظ سے تو یہ بات غلط ہے. شاعر ہوتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد، لیکن احساسات کی تقسیم ہوتی ہے تھوڑی بہت. عورت جس طرح سے سوچتی ہے اور جس طرح کے مرحلوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، شاید مرد کو وہ حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی جتنی کہ عورت سنبھال لیتی. تو یہی بہت سی نظموں جو خواتین نے کہی ہیں
اس میں ایک نسائیت جو ہے وہ پورے احساس کے ساتھ آپ کو نمایاں نظر آتی ہے. اور یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس طرح کا شعر عورت کہہ سکتی ہے مرد نہیں کہہ سکتا، لیکن مرد شاعر بھی یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح کا شعر ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح کا شعر عورت نہیں کہہ سکتی. بہرحال یہ تقسیم چلی جاتی ہے، لیکن اس سلسلے میں ہوتا یہ ہے کہ اچھے شعر مرد حضرات بھی لکھ لیتے ہیں اور عورتیں بھی اچھے شعر لکھ لیتی ہیں. بلکہ جب میں ہندوستان جاتی ہوں تو اکثر و بیشتر میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں خواتین بہت اچھے شعر کہہ رہی ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ سن کے، ظاہر ہے. تو یہ چیز ہے، لیکن یہ آپ نے صحیح کہا کہ عورت جس انداز سے بعض اوقات جن چیزوں کو دیکھتی ہے، جیسے یہ سمجھوتے کی چادر، کیا بتاؤں، نام لیتے دل میرا دکھتا ہے. انتظار صاحب نے مجھ سے کہا تھا، بلکہ شاید انہوں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ 5 مصرے ہیں ایک نظم کے اور یہ پوری کہانی ہے عورت. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. میں نے 3-3 4-4 مصروں میں کوشش یہ کی ہے کہ کوئی بہت ہی سنجیدہ موضوع کو لوں اور انہیں 4-5 مصروں میں لکھوں اور اس سے پوری کہانی بن جائے. جی، آپ مثال کے طور پہ آپ کچھ اگر، جیسے میں یہی آپ کو سناتی ہوں، جیسے کہ حوا کا بیان ہے. تو وہ حوا کا بیان ہے کہ تمہیں سیب کھانے کی تلقین میں نے نہیں کی، وہ گیہوں کا دانہ میری دسترس میں نہیں تھا اور میری سانپ سے دوستی بھی نہیں تھی. تمہیں سیب کھانے کی تلقین میں نے نہیں کی، وہ گیہوں کا دانہ میری دسترس میں نہیں تھا، میری سانپ سے دوستی بھی نہیں تھی. اگر دوستی تھی کسی سے وہ تم تھے، اگر کوئی اچھا لگا تھا وہ تم تھے. جی. اب یہ 5 مصرے ہیں، اس میں حوا پہ لگائے ہوئے تمام الزامات جی ایک لحاظ سے اس کی وہ صفائی پیش کر دیتی. اب یہ نظم جو ہے یہ کوئی مرد نہیں کہہ سکتا تھا، یہ میں آپ سے بتا سکتا ہوں. جی، یہ نظم کوئی مرد نہیں کہہ سکتا. ایک آپ کی ایک اور نظم ہے، وہ بھیجو نبی جی رحمتیں. جی ہاں، جی ہاں. اب اس میں جو ہے آپ نے ایسی روزمرہ کی زندگی جو ہے اس کی ایک ڈومیسٹک امیجری آپ نے ایک ایسی کریٹ کی ہے، ایک ایسا ایک ایلیوژن آپ نے کریٹ کیا ہے. حالانکہ نظم جو ہے وہ سیکشول وائلنس پہ ہے، لیکن آپ نے کوئی بھی سخت الفاظ جو ہیں اس میں استعمال نہیں کیے. تو یہ آپ کو سخت الفاظ سے گریز ہے یا آپ ایسی امیجری جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتی ہیں؟ موضوع اتنا گمبھیر تھا جی کہ میں اگر اس کا ایک تو بات یہ ہے کہ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ اللہ میاں نے عورت کو بہت سی صفات سے نوازا ہے، اور اس میں اس کی زبان اور لہجہ، اس میں نسائیت اور اس میں تہذیب اور اس میں جسے آپ ڈگنیٹی کہتے ہیں، الفاظ بھی اپنے اپنی جگہ بڑے عزت والے ہوتے ہیں. تو اب اگر کسی سیریس عنوان، کسی سنجیدہ موضوع پہ آپ لکھے تو آپ کو الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے جی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری توجہ صرف لفظ کے چٹخارے میں چلی جائے. تو یہ نظم لکھتے وقت ذرا سی مشکل ہوئی تھی مجھے، لیکن بہرحال میں اگر آپ سنا دیں تھوڑی سی یہ نظم. وہ مجھے پوری یاد نہیں ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ اس میں سے مل جائے کہ کیونکہ اگر آپ تھوڑا سنائیں گی تب یہ جو آپ بات فرما رہی ہیں یہ زیادہ اپریشیٹ ہو پائے گی. ہاں، میں وہی بات آپ سے کہہ رہی تھی کہ جو الفاظ کا استعمال ہوتا ہے سنجیدہ موضوعات میں، اس میں بڑی احتیاط برتنا پڑتی ہے. اب یہ نظم تو ایک جبر کی داستان ہے جو عام طور سے آپ ٹیلی ویژن پہ بھی اس کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ بچیوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ کیا ظلم. ایک گھر تھا، ایک میدان تھا، کچھ کھیت تھے، کھلیان تھا، چلتی سڑک بھی ساتھ تھی، وہ گھر میں تنہا تو نہ تھی. ہانڈی تھی چولہے پر دھری، آٹا گندھا تیار تھا، اور طاق میں قرآن تھا جس پر اسے ایمان تھا.
बच्चे झूले में एक बच्चा भी था, पिंजरे में एक तोता भी था। तोते को सिखलाती थी वो, बच्चे को बहलाती थी वो। तोते को सिखलाती थी वो, अच्छे नबी जी भेजो नबी जी बरकतें, भेजो नबी जी रहमतें, आले नबी का वास्ता, आले नबी का वास्ता। उस दिन अचानक क्या हुआ, ठोकर से दरवाज़ा खुला, एक जानवर इंसान नुमा कमरे में आता ही गया, हर शय पे छाता ही गया। चादर जो सर से गिर गई, कुरान का चेहरा ढक गई। रोटी तवे पर जल गई, हांडी उबल कर रह गई। बच्चे का झूला गिर पड़ा, तोता फड़क कर चीख उठा, भेजो नबी जी रहमतें, भेजो नबी जी बरकतें, आले नबी का वास्ता, आले नबी का वास्ता। पर कोई आया ही नहीं, पर कोई आया ही नहीं। अब ये देखिए कि कैसी जो है ये एक डोमेस्टिक इमेजरी क्रिएट की गई है ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पे। लेकिन इसके अलावा आपका कुछ कलाम ऐसा भी है जिसकी बुनियाद जो है वो आलमी सियासत, मिसाल के तौर पे गुल बादशाह, या क्या आप ये 30 साल 40 साल पहले भी आप गुल बादशाह कह सकती थी? हाँ, शायद नहीं कह सकती थी, नहीं कह सकती थी, ये आप सही कहते हैं। बहुत सी नज़में मैंने जो लिखी हैं, असल में होता यह है सैफ के ज़माने की तब्दीलियों के साथ साथ हर चीज़ बदलती है। शेर व सुखन का भी अंदाज़ बदलता है, नए नए फॉर्म्स, नई नई चीज़ें जहनों में लोगों की आती हैं, और मैं तो इसके कायल हूँ कि चेंज होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। तब्दीली एक फितरती चीज़ है। हम आज से 25-30 साल पहले जिस अंदाज से सोचते थे, लेकिन हाँ, एक बड़े शायर की सबसे जो कि मैं नहीं हूँ, एक बड़े शायर की सबसे बड़ी सलाहियत ये होती है कि वो अपने से आने वाले 100 साल की बात भी देख लेता है। इसी वजह से हम जब मीर को पढ़ते हैं, जब हम मोमिन को पढ़ते हैं, जब हम गालिब को पढ़ते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये तो आज ही की बात कह रहे हैं, हालांकि उसको तो 100-150 बरस साल है। ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा क्या इसका भी ताल्लुक़ है इससे कि ये तो आप कह रही हैं ज़माना बदल रहा है एक तो, और वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज, लेकिन जैसे जैसे शायर ख़ुद जो है वो मैच्योर होता जाता है, उसकी उम्र जो है वो बढ़ती जाती है, क्या उसका भी कुछ असर उसकी शायरी में पड़ता है? यकीनन होता है, यकीनन होता है। लेकिन एक अजीब बात है सर, तुम माशाल्लाह से ख़ुद इतने पढ़े लिखे आदमी हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, वकालत करते हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, और शेर व सुखन से इतना शौक़। ये बड़ी अजीब बात है कि आदमी अपने प्रोफेशन के साथ भी इंसाफ करे और अपने ज़ौक़ के साथ भी इंसाफ करे। इस तरह के लोग हमारे माशरे में, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी बहुत कम होते हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं शायरी की जो बात कह रही थी कि हाँ, जब उम्र बढ़ती जाती है तो अंदाज़ फ़िक्र भी बदल जाता है। बहुत सी चीज़ें जो मुझे लगती थी कि भाई मैं ये भी कह सकती हूँ, मैं ये भी कह सकती हूँ, मुझे ये भी कहना चाहिए, अब उसके कहने में मुझे थोड़ी सोच लानी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि इसको किस अंदाज से कहूँ और इस अंदाज से न कहूँ। मसलन बुढ़ापे की एक छोटी सी नज़्म है, अब तो कुछ ऐसा लगता है सारा जग मुझसे छोटा है। अब तो कुछ ऐसा लगता है सारा जग मुझसे छोटा है, आंखें भी मेरी बोझल बोझल, शानों पर भी कुछ रखा है। कातिबे वक्त ने जाते जाते चेहरे पर कुछ लिख सा दिया है, और आईने में चेहरा खोले अब देख रही हूँ क्या लिखा है। चल देख रही हूँ क्या लिखा है। लिखा है तेरे रूप का हाला और किसी के गिर्द सजा है, लिखा है जुल्फ़ों का दोशाला और किसी ने ओढ़ लिया है, लिखा है चेहरे की धनक का
कोई रंग नहीं रहता है। तो पढ़कर मसहफ़ रुख की इबारत दिल को इत्मीनान हुआ है, रूह तलक सरशार है मेरी, आईना हैरान हुआ है। अरे उसको शायद इल्म नहीं है, मेरा दामन अब भी भरा है, जो रखना था रखे हुए हूँ, जो देना था बांट दिया है। वाह, देना था बांट दिया। वाह। ज़हरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है, हालांकि दरी असना क्या कुछ नहीं देखा है। आपने एक हमारे नेशनल टीवी दूरदर्शन पे एक इंटरव्यू में फरमाया था कि मैंने बहुत कम लिखा है, हालांकि आप निस्फ सदी से लिखती चली आ रही हैं, और तो इसकी क्या वजह है कि आपने बहुत कम लिखा है? इसकी वजह एक बुनियादी बुज़दिली है, मैं आपको बताऊं, और दूसरी वजह ये है कि अब आप ये देखिए कि ज़्यादा लिखना कोई खूबी तो है नहीं। बहरहाल जब आदमी दिल से सोचे, जहन भी उसमें शामिल हो जाए, और कोई वाक़या आपको इतना मुतासिर कर दे, या माहौल की जो एक दम घुटने वाली कैफियत है, तब कहीं शेर लिखना ज़रूरी होता है। और बहुत सारे शेर आप लिख भी लेते हैं, लेकिन सुनाने से गुरेज़ा होते हैं, बस ज़्यादा ज़्यादती हो जाते हैं। तो बस यही बातें होती हैं, इसकी वजह से मैंने कम लिखा, और इस पे मुझे कोई अफसोस वैसे है नहीं। मैं ये दरख्वास्त कर सकता हूँ आपसे कि आप सुनाएं हम लोगों को ज़हरा ने बहुत दिन से। बस मैं कई दफ़ा शाहियाँ शायद आप लोगों ने सुनी हो, लेकिन ये कि वो तो जितनी बार भी आप सुनाएं उतनी बार नहीं है। ये है कि ज़हरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है, हालांकि दरी असना क्या कुछ नहीं देखा है, पर लिखे तो क्या लिखे, और सोचे तो क्या सोचे, कुछ फिक्र भी मुबहम है, कुछ हाथ लरसता है। भाई बूढ़ी भी नहीं इतनी इस तरह वो थक जाए, अब जान के उसने ये अंदाज़ बनाया है, हर चीज़ भुलावे के संदूक में रख दी है, आसानी से जीने का अच्छा ये तरीक़ा है। वाह वाह वाह। हर चीज़ भुलावे के संदूक में रख दी है, आसानी से जीने का अच्छा ये तरीक़ा है। ज़हरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है। घर बार समझती थी किला है हिफाजत का, देखा तो गिरस्ती भी मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी हो के पत्थर हो, हीरा हो के मोती हो, घर बार के मालिक का घर बार पे कब्जा है। इजहार हुकूमत के एहसास हुकूमत के इजहार का क्या कहना, इनाम है मज़हब का जो हाथ में कोड़ा है। फरमान दीवार पे टांगा था फरमान रफ़ाक़त का, क्या वक्त के दरिया ने दीवार को ढाया है। फरमान रफ़ाक़त की तक़दीस बस इतनी है, एक जुम्बिश लब पर है रिश्ता जो अज़ल का है। तो ज़हरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा। तो दो बेटों को क्या पाला, नादा ये समझती थी इस दौलत दुनिया की मालिक वही तन्हा है, पर वक्त ने आईना कुछ ऐसा दिखाया है, तस्वीर का ये पहलू अब सामने आया है। बढ़ते हुए बच्चों पर खुलती हुई दुनिया है, खुलती हुई दुनिया का हर बाप तमाशा है। माँ बाप की सूरत तो देखा हुआ नक्शा है, और देखे हुए नक्शे का हर रंग पुराना है। ज़हरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है, हालांकि दरी असना क्या कुछ नहीं देखा। सोचा था बहन भाई दरिया है मोहब्बत के, देखा कि कभी दरिया रास्ता भी बदलता है। भाई भी गिरफ्तारे मजबूरी खिदमत हैं, और बहनों पे भी तारी है किस्मत का जो लिखा है। और एक माँ है जो पेड़ों से बातें किए जाती है, कहने को बहुत बच्चे और फिर भी वो तन्हा है। ज़हरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है,
हालांकि दरी हंसना क्या कुछ नहीं देखा है, पर लिखे तो क्या लिखे और सोचे तो क्या सोचे, कुछ फिक्र भी मुबहम है, कुछ हाथ लरसता है, हर चीज़ भुलावे के संदूक में रखती है, आसानी से जीने का अच्छा ये तरीका है। वाह वाह वाह, लिखे तो क्या लिखे। ये शहर बगदाद की शहरजाद की क्या कहानी है? शहर हम लोगों ने बहुत बार सुनी है वो आपसे, लेकिन वो कैसे आपने जो है वो नज़म असल में सर बात यह है कि बुढ़ापे के कई तोहफे होते हैं, उसमें से एक तोहफा ये भी है कि आदमी याद करते करते बीच में से कहीं निकल जाता है। तो बल्कि मैंने एक नज़म में इसको लिखा भी है कि सुना है उम्र बढ़ जाए तो बातों का तसलसल टूट जाता है, और जो किस्सा कहने बैठे उसके दामन से नए किस्से उलझते हैं, और सुनाना चाहते हैं जो उसी को भूल जाते हैं। ये लिखा है मैंने। लेकिन ये शहरजाद असल में इसका थोड़ा सा किस्सा है कि इसमें सोचती हूँ मिल जाए कहीं, अब ये भी याद नहीं आ रहा ये कहाँ है, कोशिश करती हूँ देखिए कहीं मिल जाए। कोई और चीज़ जब तक सुना देती हूँ, जब तक ये जी कोई और अगर आप सुनना चाहें। हाँ, मैं अगर ख़ुद अपनी पसंद से सुनना चाहूँ तो किस्सा है गुल बादशाह, उसका मैंने खुद तर्जुमा भी अंग्रेज़ी में करने की जसारत की है। हाँ ज़रूर, तो आप क्यों नहीं सुनाते? नहीं, वो आप सुनाएं किस्सा है गुल बादशाह। तो इन्होंने सैफ ने मेरी बहुत सी नज़मों को अंग्रेज़ी में उसके तर्जुमे किए हैं, हिंदुस्तान में भी हुए हैं, पाकिस्तान में भी हुए हैं। मेरा इरादा है, कोशिश ही करती रहती हूँ, लेकिन काहली का सबब ऐसा हो जाता है। गुल बादशाह की नज़म तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुनी होगी, लेकिन सुनना चाहते हैं तो मैं सुना देती हूँ। ये नज़म जब लिखी थी मैंने, जब अफ़गानिस्तान की वॉर शुरू हुई थी और हमें कुछ नज़र नहीं आता था, बस ये नज़र आता था कि कोई कुछ दिखाता ही नहीं था। मैं उस ज़माने में बाहर थी, तो अल जज़ीरा कभी कभी कोई टोटा दिखा देता था कि एक लड़का है 12-13 साल का, वो बंदूक उठाए खड़ा है और वो बॉम्बिंग को इस तरह देख रहा है जैसे कि कोई आतिशबाजी चल रही हो। तो नाम मेरा है गुल बादशाह, उम्र मेरी है 13 बरस, और कहानी मेरी उम्र की तरह से मुंतशिर मुंतशिर मुख्तसर मुख्तसर। मेरी बेनाम बेचेहरा माँ बेदवा मर गई, बाप ने उसको बुर्क़े में दफना दिया, उसको डर था कि मुनकर नकीर मेरी अम्मा का चेहरा न देखे। वैसे ज़िंदा थी जब भी वो मदफून थी। बाप का नाम जरताज गुल, उम्र 32 बरस, वो मुजाहिद शहादत का तालिब, राह हक़ का मुसाफिर हुआ, और जामे शहादत भी उसने मेरे चाचा के हाथों पिया। वाह। जो शुमाली मुजाहिद था और 5 वक्ता नमाजी भी था और हाजी भी था। तो मसला इस शहादत का पेचीदा है, इसको बेहतर यही है यहीं छोड़ दे। अब बहरहाल बाबा तो जन्नत में है, उसकी बाहों में हूरो कसूर, उसके हाथों में जामे तहूर। मेरी तकदीर में बम धमाके धुआं, पिघलती हुई ये ज़मीं, बिखरता हुआ आसमां। बाद अज़ मर्ग वो ज़िंदा है, ज़िंदगी मुझसे शर्मिंदा है। कल सरे शाम दुश्मन ने आते हुए बम के हमराह बरसा दिए मुझ पे कुछ ज़र्द थैले, जिनसे मुझको मिले गोल रोटी के टुकड़े, एक शरबत की बोतल, एक मुरब्बे का डिब्बा। इसके बदले में वो ले गए मेरे भाई का दस्ते मशक्क़त, जिसमें मन्नत का डोरा बंधा था, मेरी छोटी बहन का वो पाँव जिससे रंगे हिना फूटता था। तो लोग कहते हैं ये अमन की जंग है। अमन की जंग में हमलावर सिर्फ बच्चों को बेदस्तों पा छोड़ते हैं, उनको भूखा नहीं छोड़ते।
آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے. میں دہکتے پہاڑوں میں تنہا اپنے ترکے کی بندوق تھامے کھڑا ہوں. تماشائے اہل کرم دیکھتا تھا, تماشائے اہل کرم دیکھتا ہوں. نام میرا ہے گل بادشاہ, عمر میری ہے 13 برس. جی بہت بہت شکریہ. اگر وہ مل جائے آپ کو شہرزاد بغداد کی شہرزاد, ہاں وہ مل تو اس نہیں کا رہی ہے. قصہ بھی اگر آپ سنا دیں کہ وہ کیسے آپ نے جو ہے وہ نظم لکھی لندن میں. ہاں بالکل. وہ اس میں اصل میں مجھے اب یاد نہیں رہتی ہیں. ابھی میں ہندوستان گئی تھی 2 سال ہوئے. وہاں اتفاق سے WHO والوں کی ایک رپورٹ میں نے دیکھی. جی. اور وہ اس میں نے پڑھا کہ وہ چیز جسے بچی کے پیدا ہونے سے پہلے یہ معلوم کر کے کہ یہ بچی ہے, لڑکی پیدا ہونے والی, اسے ختم کر دیا جاتا ہے. وہاں پر بھی یہ بہت ہے, ہمارے یہاں بھی بہت ہے, معلوم کروا لیتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی ایک نظم ہے جو وہ بچی خود کہہ رہی ہے اپنے پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں سے. بہت آسان سی چھوٹی سی نظم ہے. ہماری دوست ہیں وہاں سیدہ, انہوں نے اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ کروا کے ہندوستان میں اس کو تقسیم بھی کروایا. بچی کہہ رہی ہے اپنی ماں سے, میں بچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں, تیرے کچے خون کی مہندی میری پور پور میں رچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں. گر میرے نقش ابھر آتے وہ پھر بھی لہو سے بھر جاتے. میرا قد جو تھوڑا سا بڑھتا میرے باپ کا قد چھوٹا پڑتا. میری چنی سر سے ڈھلک جاتی, میرے بھائی کی پگڑی گر جاتی. تیری لوری سننے سے پہلے خود اپنی نیند میں سو گئی ماں. انجان نگر سے آئی تھی, انجان نگر میں کھو گئی ماں, میں بچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں. میری آنکھیں روشن ہو جاتی, تیزاب کا سرما لگ جاتا, سٹے وٹے میں بٹ جاتی, ہر خواب ادھورا رہ جاتا. تیری لوری سننے سے پہلے خود اپنی نیند میں سو گئی ماں. انجان نگر سے آئی تھی, انجان نگر میں کھو گئی ماں, میں بچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں. واہ. بعضی نظمیں جو ہیں ذرا بوجھل ہو جاتی ہیں, لیکن کیا کریں, ہم جہاں رہتے ہیں وہاں یہ مل گئی. دیکھیے آپ کی نظم مجھے. جی. ہوا یہ کہ میں لندن میں ایک جگہ چائے وائے پی رہی تھی, تو وہاں مجھے ایک لڑکی نظر آئی. ایک صاحب بھی ساتھ تھے جو عرب تھے, وہ ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی. وہ پورے دیکھتے ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ کیا سلسلہ ہے. لندن میں شہرزاد, شہر بغداد کی شہرزاد مجھ کو لندن کے ایک چائے خانے کے اندر ملی. اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا. میں نے مذہب کی یکسانیت کا سہارا لیا, روایت کو تھاما, محبت سے پوچھا تمہیں اپنا فن یاد ہے؟ داستانیں سنانے کا فن, وہ فن جس سے مردہ دلوں کی کلی کھل گئی تھی, وہ فن جس سے ہر شب تمہیں ایک نئی زندگی مل گئی تھی. باج خلیفہ کو وہ داستانیں سناتی تھی, صبح ہو جاتی تھی اور اس کے قتل معاف ہو جاتا تھا. وہ فن جس سے مردہ دلوں کی کلی کھل گئی تھی, وہ فن جس سے ہر شب تمہیں ایک نئی زندگی مل گئی تھی. ذرا دیر کو چپ ہوئی شہزاد, پھر یوں گویا ہوئی, پوری دنیا کے مانند تم کو خبر ہی نہیں. شہر بغداد میں اب سماعت معطل ہوئی, لوگ کیا لفظ تک مر گئے.
اور میرا فن سماعت کا، لفظوں کا محتاج ہے۔ میں نے اجداد کی پیروی کی، راہ ہجرت پہ چلتی ہوئی میں یہاں آ گئی۔ شہر لندن بڑا مہرباں شہر ہے، یہاں روز و شب تازہ وارد خلیفہ پرند موسموں کے تغیر کے ہمراہ پرندوں کی صورت میں آتے ہیں، مجھ کو بلاتے ہیں، میرے ہر منہ تن سے نئی داستانوں کو سنتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں۔ واہ، ابھی آپ نے فرمایا کہ تم وکیل ہو اور شاعری اور ادب میں بھی جو ہے وہ اتنا انٹرسٹ رکھتے ہو، تو وہ فیض صاحب کا کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ فیض صاحب آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے، اور جب آپ پڑھ رہی ہوتی تھیں تو وہ ایک دم سے جو ہے بہت چہک اٹھتے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک نور آ جاتا تھا۔ اور آپ نے خود فیض صاحب کا بہت کلام بھی ریسائٹ کیا ہے، تو یہ بتائیں کہ فیض صاحب کی شخصیت، ان کا کلام جو ہے، اس سے آپ کس طرح سے متاثر ہوئیں؟ نہیں دیکھیے، فیض صاحب کے وہ تو بہت بڑے آدمی تھے، اور یہ ایک محض اتفاق ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب ان پہ ذرا وہ جان آ نہیں سکتے تھے پاکستان، اور بیروت کا بھی سلسلہ ختم ہو چکا تھا، تو لندن ہی ایک ایسا شہر تھا، تو یہ بالکل ایک اتفاق ہے کہ میرا ان کا ساتھ وہاں زیادہ ہوا، اور ان کی مہربانی اور ان کا جو انداز تھا، بہت فراخ دل، بڑا کشادہ دل آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میرے ساتھ ان کا کچھ وقت گزرے، بڑی اچھی یادیں ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن میرا ایک اصول ہے سیف، کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں جب بھی بات کریں تو بہت سنبھل کے سوچ کے کریں، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہی نہیں کہ وہ اپنی ان باتوں کی تائید کر سکے یا تردید کر سکے۔ میں تو اپنی ایک خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ فیض صاحب کے ساتھ میرا اچھا وقت گزرا، اور یہ ایک نعمت تھی جو بغیر مانگے اتفاقیہ طور پہ مجھے مل گئی۔ تو فیض صاحب میں بڑی خوبیاں تھیں، سب سے بڑی خوبی تو یہی تھی کہ بہت بڑے شاعر تھے، اور بہت خوش قسمت تھے، زندگی میں بھی مقبولیت ملی، اور مرنے کے بعد مقبولیت میں میں دیکھتی ہوں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ورنہ ہمارے اور آپ کے فراق صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ایک ادب کی، جس میں شاعری بھی ہے اور نثر بھی ہے، جس میں ہر چیز آ جاتی ہے، جو ادب کی سلطنت ہوتی ہے، اس میں کرسی صدارت صدیوں تک خالی پڑی رہتی ہے، پھر بڑی مشکل سے آ کے وہاں میر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد غالب بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد زمانہ کسی نہ کسی، مگر صدیوں کے بعد 100 برس لگ جاتے ہیں، لیکن ادب کی سلطنت کے کام چلتے رہتے ہیں، کام نہیں رکتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے زمانے میں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کرسی صدارت پہ فیض صاحب بیٹھ گئے، اب ان کو تو وہاں سے کون ہٹائے گا، یہ تو آنے والا وقت بتلائے گا۔ تو میرا ان کا ساتھ جو ہے وہ محض ایک اتفاق اور خوش قسمتی کا ساتھ ہے۔ آپ اگر فیض صاحب کا کچھ سنا دیں ہم لوگ کوئی نظم۔ آپ نے دہلی میں، مجھے یاد ہے کہ فیض صاحب کی میرے دل میرے مسافر پڑی تھی اور لوگ جھوم اٹھے تھے۔ وہ زمانہ اور تھا۔ دیکھیے لوگ مجھ سے بہت کہتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز ترنم سے سنا دیجیے۔ ایک تو بڑھاپے میں گاتے اچھا نہیں لگتا، دوسرے یہ کہ میں ہر ایک سے یہ کہتی ہوں کہ جس کا، میرا گلا تو بہت اچھا تھا لیکن ساتھ ساتھ میرا کان بھی اچھا تھا، تو مجھے بے سرے پن کا فوراً کھٹک آ جاتی ہے کان میں، اور جب آدمی اپنے آپ کو خود بے سرا محسوس کرے تو بتائیے اس کی شرمندگی کا کیا عالم ہوگا۔ لوگ تو تکلف میں کچھ نہیں کہیں گے۔ دوسرے ترنم کی بھی بات یہ ہے کہ بھائی ترنم شاعری کا کوئی نہ وہ میوزک ہے، نہ وہ سنگنگ ہے، نہ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ شاعری کے ترنم ایک اور ہی چیز ہے جو کہ شاعری کے معنی و مطالب کو واضح کرتا ہے، اسے ختم نہیں کر دیتا۔ تو اس لیے جب میں نے بڑے بڑے عبرت ناک ترنم سنے
تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ بھائی تحت اللفظی آپ تحت اللفظ وہ پڑھے. جی. اچھا, اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ تحت میں پڑھنا ترنم سے کہیں زیادہ مشکل ہے, اس لیے کہ وہاں کہاں آپ کو پاز دینا ہے, کس لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے, یہ لوگ بھول جاتے ہیں, تو وہ بھی مشکل ہے. تو میں تو لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ تحت میں سن لو, تحت میں بھی میں ترنم سے اچھا ہی پڑھتی ہوں. تو اور فیض صاحب کے آپ کہہ رہے ہیں, ان کا تو ہر چیز جو انہوں نے لکھی, میرے دل میرے مسافر جب انہوں نے لکھی اور وہ میں نے پڑھی, تو بس یہی ہے. اس کا شاید ویڈیو وغیرہ ہے, میرے پاس تو نہیں ہے, لیکن یقیناً بہت سے لوگوں کے پاس ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں پڑھ رہی ہوں تو ان کی آنکھیں تھوڑی تھوڑی اشکبار ہیں, کیونکہ اب نہیں ہوں گی. تو وہ یہ ہے کہ وہ کسی صورت اپنے دیس, اپنی جگہ, اپنا شہر واپس جانا چاہتے تھے. رات میں جب وہ بیٹھتے تھے تو وہ صرف سیالکوٹ کی بات کرتے تھے, اور اتنی بات کرتے تھے کہ اگر آج بھی میں سیالکوٹ جاؤں تو شاید رستہ نہ بھولوں, کیونکہ سارے چوک, ساری سڑکیں, اور مولوی میر حسن کی مسجد سے لے کے ڈرما والا چوک اور فلانا دروازہ اور کون سا, یہ سب مجھے یاد ہو گیا تھا. تو وہ دور بڑا عجیب تھا ان کے اوپر, لیکن کتنی خودداری کے ساتھ اور کتنی یعنی کشادہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. تو اب سوچتی ہوں کہ واقعی ایسے لوگ اپنے ملکوں کے لیے, اپنے شہروں کے لیے کیسی مبارک فعال ہوتے ہیں. کاش کہ فیض صاحب کی طرح کے ایک آدھ آدمی اور پیدا ہو جائے. یہ ایک سوال ابھی دلی سے آیا ہے, رخشندہ آپا نے بھیجا ہے, اور اتفاق سے ابھی مجھے یہ ملا ہے, اسی لیے میں نے فون کھولا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ زہرا آپا سے میری طرف سے یہ پوچھیں کہ ہیز شی ایوالوڈ ایز اے پوئٹ فرام شام کا پہلا تارا ٹو ناؤ. اچھا, ان کا خود ہی کیا خیال ہے کہ شام کے پہلے تارا سے لے کے آج تک کا جو سفر ہے, اچھا آپ اپنے آپ کو ایک ایوالوڈ پوئٹ سمجھتی ہیں تب سے اب تک؟ نہیں, شام کا پہلا تارا ہوتا یہ ہے, صحیح بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, چاہے وہ نثر نگار ہو, میرے سامنے بیٹھی ہے, وہ چاہے وہ نظم لکھے, چاہے وہ تنقید لکھے, ہر آدمی جب کوئی چیز لکھتا ہے تو ٹن سے اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ کام میں نے اچھا کیا, یا میں نے یہ کام اوسط درجے کا کیا, یا میں نے یہ کام بہت برا کیا. اپنا منصف آدمی کو خود ہونا پڑتا ہے. شام کا پہلا تارا میری ان نظموں میں سے ہے, جیسے اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, اسی طرح مجھے اس نظم سے محبت ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ نظمیں جو اچھی چیزیں آپ لکھتے ہیں وہ آپ کا پیچھا کرتی ہیں. تو میں نے شام کا پہلا تارا جب لکھی, اس کے بعد اس نظم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. پھر میں نے شام کا پہلا تارا بڑھاپے میں لکھی, نمبر 2. تو یہ نظم جو جس کی رخشندہ نے جس کا ذکر کیا ہے, رخشندہ مجھے بہت عزیز ہیں, اور میں نہ صرف ان کے لیاقت کی, ان کی کشادہ دلی کی اور ان کی محبت کے قائل ہوں, بلکہ میں ان کی علمی قابلیت کی بھی بہت قائل ہوں. خدا کرے اچھی رہیں, خوش رہیں. شام کا پہلا تارا ایک بہت سیدھی سادی نظم ہے, جو بلکہ فیض صاحب نے اپنے دیباچے میں یہ لکھا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ زہرا نے اپنی پہلی کتاب کا نام شام کا پہلا تارا رکھا ہے, کیونکہ شام کا پہلا تارا اس کی اچھی نظموں میں سے ہے. شام کا پہلا تارا ہے, جب جھونکا تیز ہواؤں کا کچھ سوچ کے دھیمے گزرا تھا, جب تپتے سورج کا چہرہ اودی چادر میں لپٹا تھا, جب سوکھی مٹی کا سینہ سانسوں کی نمی سے جاگا تھا, ہم لوگ اس شام اکٹھے تھے. جس نے ہمیں ہنس کر دیکھا تھا وہ پہلا دوست ہمارا تھا, وہ شام کا پہلا تارا تھا, جو شاید ہم دونوں کے لیے
کچھ وقت سے پہلے نکلا تھا. اب یہ اس نظم کا دوسرا حصہ ہے کہ جب جھلمل کرتا وہ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے دھندلا تھا، جب نشہ مے کی تلخی سے ہر شخص کا لہجہ میٹھا تھا، ہر فکر کی اپنی منزل تھی، ہر سوچ کا اپنا رستہ تھا. ہم لوگ اس رات اکٹھے تھے، اس رات بھی کیا ہنگامہ تھا. میں محو مدارات عالم اور تم کو ذوق تماشا تھا. موضوع سخن جس پر ہم نے رائے دی تھی اور سوچا تھا. دنیا کی بدلتی حالت تھی، کچھ آب و ہوا کا قصہ تھا. جب سب لوگوں کی آنکھوں میں کمرے کا دھواں بھر آیا تھا، تب تم نے کھڑکی کھولی تھی، میں نے پردہ سرکایا تھا. جس نے ہمیں دکھ سے دیکھا تھا وہ پہلا دوست ہمارا تھا. وہ شام کا پہلا تارا تھا جو شاید ہم دونوں کے لیے کچھ وقت سے پہلے نکلا تھا. واہ، جو شاید ہم دونوں کے لیے وقت سے اس پہلے. رات سحر تک جاگا تھا. یہ ہے. اب میرے خیال میں وقت کا بھی جی ذرا پوچھ بس میرا لیجیے. ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد جو ہے آئی ول اوپن ٹو دی ہاؤس، اور وہ یہ ایک انور جلال پوری صاحب کا شعر ہے ہندوستان کے بارے میں، خاص طور پہ وہاں جو اردو کا حال ہے کہ وہ جسے بولتے سب ہیں پڑھتا کوئی نہیں، جناب میر یہ کیسی زبان چھوڑ گئے. ہاں، واہ واہ واہ. اب میں نے یہاں یہ آ کے سنا کہ یہاں بھی یہ حال ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ اس کو اردو پڑھنے سے کم از کم کچھ گریز ہے. حالانکہ انڈیا میں اب ایک ریوائوڈ انٹرسٹ ہے اردو لٹریچر میں، اردو کلچر میں. اس سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غالب اور میر کے نام سے منسوب کیا جاتی ہیں، اور وہ بھی ایسی کہ غالب اپنی قبر میں کروٹیں بدل رہے ہوں. لیکن بہرحال ایک انٹرسٹ ریوائیو ہو رہا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اردو داں ماں باپ بجائے اس کے کہ سرکار کو ہمارے یہاں ہندوستان میں جو ہے وہ قصوروار ٹھہرائیں کہ آپ نے اردو کی اسکرپٹ ختم کر دی، کم از کم اپنے بچوں کو تو اردو پڑھائیں گھر میں؟ دیکھیے، ہندوستان والوں کو تو اعتراض کا حق نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ہمارے یہاں ہوا یہ، اس کی تاریخ ذرا لمبی ہے. ہمارے یہاں شروع سے جو علاقائی زبانیں تھیں ان کے ساتھ مجھے اس کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اتنا انصاف نہیں ہوا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے اردو کے معاملے میں گڑبڑ ہوئی. اچھا، پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جب ایک سرکاری زبان متعین کر دی جاتی ہے، جیسے کہ آپ کے یہاں کم سے کم 50 زبانیں ہیں، جی، لیکن ہندی آپ کی ایک زبان ہے. جی. ہمارے یہاں ابھی تک انگریزی کا تسلط زیادہ رہا ہے ایک خاص طبقے میں، اور انگریزی کی تعلیم جب بچہ حاصل کر لیتا ہے 5-6 سال کی عمر میں تو انگریزی اس کو اتنا اٹریکٹ کرتی ہے. ظاہر ہے بین الاقوامی زبان ہے، اس میں اسے اچھی کتابیں مل جاتی ہیں، خوبصورت کتابیں ہوتی ہیں، تو وہ اردو کی طرف سے تھوڑا تھوڑا لاپرواہ ہوتا جاتا ہے. لیکن یہ ریوائول میں آپ سے عرض کروں کہ اب پاکستان میں بھی گزشتہ میں 10 سال سے دیکھ رہی ہوں. میں لاہور بھی جاتی ہوں NCA میں. پنجاب ہمارا وہ خطہ ہے کہ جس نے لاہور میں جس خطے نے اردو کی سب سے زیادہ خدمت کی. ایک تاریخ وابستہ ہے پنجاب کے رسالوں سے، کتابوں سے، پبلشنگ ہاؤسز سے. برِ صغیر میں سب سے زیادہ اردو کی کتابیں لاہور سے شائع ہوئی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کا ریوائول ہو رہا ہے، یہ دہرائی جا رہی ہیں. اب میں دیکھتی ہوں، میں NCA جاتی تھی تو وہاں کے اوپر 10-12 لڑکے لڑکیاں لیکچر سننے آتے تھے. 1 سال پہلے جب میں گئی ہوں تو 100 سے زیادہ تھے. ایک چھوٹی سی جگہ ہم نے یہاں بنائی تھی، 2nd فلور، کچھ بدقسمتی اس کے ساتھ ہو گئی. لیکن یہ کہ وہاں جب میں جاتی تھی میں دیکھتی تھی کہ 100-150 لڑکے لڑکیاں جو انگریزی داں ہیں لیکن وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ میر کے بارے میں بتلائیے، آپ ہمیں کچھ غالب کے بدلہ میں بتلائیے. ابھی میں حبیب یونیورسٹی گئی تھی، میں نے کہا کہ بھائی بے شک آپ الیکٹرانک انجینئرنگ پڑھیے، آپ ڈاکٹری پڑھیے، آپ MBA کریے، لیکن کلاسکس کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کی زندگی میں تہذیب سنوارنے میں مدد دے گا.
تو آپ کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا. تو مجھے اس کی خوشی ہے کہ ریختہ جیسی آرگنائزیشن دلی میں اتنا کام کر رہی ہے, اور بہت یونیورسٹیز میں بھی دلی کا بڑا, یعنی دلی میں کئی یونیورسٹیز میں نے دیکھا کہ اردو کی باقاعدہ چیئر اور اس کے لیے کام ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہے, لکھنے والے بہت لکھ رہے ہیں, اچھا لکھ رہے ہیں, اور ایک تبدیلی میں محسوس کرتی ہوں. اب آپ یہی دیکھیے کہ کراچی کا نام لیتے تھے تو لوگ مجھ سے ہندوستان میں پوچھتے تھے, جب میری کہیں پریس والے بیٹھے, کہ آپ شام میں باہر نکل سکتی ہیں, آپ رات میں تنہا واپس آ سکتی ہیں. اب آپ یہی دیکھیے کہ اس فیسٹیول میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے جاتے ہیں. دیکھیے کتنے لوگ ہماری باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں. مطلب یہ کہ لوگ چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اپنی زبان, اپنی تہذیب, اپنے ادب, اپنے کلاسک سے واقفیت رکھنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں یہ خوشائند مستقبل کی ایک نشانی ہے. تو بیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بیدار کی ضرورت ہے. میں اب آڈینس سے سوال کچھ لے لیے جائیں اگر آپ لوگ. ضرور. میرے خیال میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا, سب کو معلوم ہے کہ میں کیا جواب دوں گی. نہیں, اس کا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ تاب, یہ مجال, یہ طاقت نہیں مجھے. ہاں پوچھے بھی. میں یہ آپ سے, جتنے ہمارے آپ لوگ تو ہمارے اثاثہ ہیں, یو آر آر ایسٹس, اور ہم ہر سال آپ ہی لوگوں کو دیکھنے اور سننے آتے ہیں, نئے لوگ تو اتنے نظر بھی نہیں آ رہے. آپ لوگ میڈیا پر کبھی نہیں آپ نے کوشش کی کہ ایک شام پوئٹری کی, ایک پوئٹس یا ایک پوئٹس کے ساتھ, کہ جو لوگ بیٹھ کے سنیں؟ ہم تو خبریں ہی دیکھ دیکھ کر مینٹلی تھک چکے ہیں. یہ میرا اصل میں میرے خاندان والوں کا تو بہت تعلق ہے. میری ایک بہن بہت مشہور ہے, وہ آتی ہے, کھانے پکانے کی ترکیبیں بھی ہیں, دوائیاں بھی بتا دیتی ہے, ٹوٹکے بھی بتا دیتی ہے. جب میں اس کے ساتھ آ رہی تھی, یقین مانیے میرا چلنا مشکل تھا. ہر شخص اس سے ملنا, اس کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتا تھا. میرے ایک بھائی بہت مشہور ہیں, میری سب سے بڑی بہن نے بہت کام کیا. میں نے میڈیا میں بہت تھوڑا سا کام کیا ہے, شاید وہ میرا میدان نہیں ہے, لیکن میڈیا کا جو مینجمنٹ ہے وہ آج کل ریٹنگ وغیرہ کے چکر میں اتنا ہے کہ وہ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا. اور معاف کیجیے گا, آپ کے یہاں بھی حال ہم سے بھی زیادہ خراب ہے, بلکہ مزاح میں تو آپ لوگ ہم سے میلوں آگے ہیں یا پیچھے ہیں, میں نہیں کہہ سکتی, پیچھے ہی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ میڈیا والوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر وہ کوئی ایسا پروگرام کرنا چاہیں تو وہ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن انہیں ریٹنگ کی فکر ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو اس میں ان پروگراموں میں ریٹنگ نہ ملے. البتہ ڈراموں میں ان کو ریٹنگ ملتی ہے, جس میں عورتوں کو وہ ہمیشہ پٹتا ہوا دکھاتے ہیں, جس میں ہمیشہ عورتوں کو جاسوس بنا دیتے ہیں. گھروں کو برباد کر رہی ہیں تو عورتیں, بزنس میں پھندے ڈال رہی ہیں تو عورتیں. اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی 4 شادیاں بھی بتانے لگے ہیں ٹیلی ویژن پہ, اور مطلب طرح طرح کے افیئرس بھی. تو مطلب یہ کہ اس میں ریٹنگ بڑھتی ہے. میں تو صاف بات آپ سے کہوں گی, چاہے ٹی وی والے برا مان لیں. باری میاں کا ایک سوال ہے. جی, باری میاں ارشاد. سوال نہیں ہے, آپ سے اتفاق کرتا ہوں میں کہ یہ ان لوگوں کی کم مایگی ہے کہ وہ آپ کی ویلیو نہیں سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کہا جائے کہ آپ موجود ہوں اور میڈیا والے کور نہ کریں, یہ ان کی بد نصیبی ہے. جی, میڈیا والے باری میاں اس لیے نہیں کور کرتے کہ ہم لوگ عمر کے اس دور میں ہیں, آپ تو نہیں, کم سے کم میں ہوں, کہ تصویر زیادہ اچھی آتی نہیں ہے, کتنا ہی میک اپ کیوں نہ کر لیا جائے. بہرحال اور کسی کا کوئی سوال؟ جی جی آئیے. کچھ سال پہلے میں انڈیا گئی تھی, قرۃ العین حیدر کے گھر ٹھہری تھی. میں ان کی نیس ہوں, ہمیشہ وہیں ٹھہرتی تھی. تو ایک دفعہ ٹکٹ خریدنے PIA گئے, تو وہاں جو ایک ہندو وہ تھا سینئر آفیسر, اس نے کہا کہ میں قرۃ العین حیدر کی کتابیں بہت شوق سے پڑھتا ہوں, مگر وہ ہندی اسکرپٹ میں ہوتی ہیں. تو میں جو آپ سے سوال کر رہی ہوں, آپ نے کہا کہ اردو کے اندر بہت انٹرسٹ اب دوبارہ ڈیولپ ہو رہا ہے, تو یہ اسکرپٹ کا
क्या उर्दू में ही लिखी जा रही है या आप बताइए। हिंदी में लिखी जा रही है? नहीं, देवनागरी में बहुत कुछ लिखा जा रहा है जी जी। और सोशल मीडिया पे तो रोमन में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, रोमन स्क्रिप्ट में। रेख्ता आप जिसका जिक्र कर रही थी, आप रेख्ता अगर देखें, रेख्ता.org एक वेबसाइट है, उसमें कम से कम 50,000 जो है अशार हैं उस रेख्ता वेबसाइट पे, और रोमन स्क्रिप्ट में है एक तरफ और एक तरफ जो है वो उर्दू स्क्रिप्ट में है, और हर लफ्ज़ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके मायने आपको हिंदी में, अंग्रेज़ी में और उर्दू में मिल जाएंगे। तो देवनागरी में भी बहुत काम हो रहा है, बल्कि ये हमारे यहाँ अभी थोड़े दिनों पहले ये बहुत बहस थी और कि अगर जो है दो ही ऑप्शंस हों कि या तो स्क्रिप्ट के साथ उर्दू बचेगी या उर्दू नहीं बचेगी, तो इसमें जाहिर है कि पहला ही वाला जो देवनागरी स्क्रिप्ट में अगर उर्दू पढ़ी जा रही है और वही एक तरीका है बच्चों तक उर्दू पहुंचाने का और आवाम तक उर्दू पहुंचाने का, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज भी नहीं। इसमें उर्दू की बका है, उर्दू की बका है इसमें है जी। आखिरी 2 सवाल हम लोग ले लें जी। उससे मैं अपना गुफ्तगू का आगाज़ अपने बलूची शायर अताशात के एक शेर से करता हूँ कि हमको यूँ असरत से ना तकियो, हम करामात से गुज़रे हैं करब से पहले। वैसे मैम, आई केम फ्रॉम बलूचिस्तान एंड टू ज्वाइन दिस फेस्टिवल। माई क्वेश्चन इज़ गोज़ टू यू कि मैम, हमारे बलूची में हम शायरी के 2 किस्म होते हैं। हम कहते हैं कि एक होता है आवर्द और एक आमद। इस दोनों में फ़र्क क्या है और आप दोनों में किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते? अच्छा बेटे, मैं आपको बताती हूँ, ये बिल्कुल सही कहा, आमद और आवर्द। आमद वो है जो कि आपके ऊपर एक कुदरत, आपको फितरत एक ताकत देती है कि आप अल्फाज को खुद ब खुद राइम कर लेते हैं, उसमें एक मीटर होता है, आप अल्फाज को पिरो लेते हैं, यूँ समझिए। और आवर्द वो है कि जो आप फिर उसके ऊपर मेहनत करते हैं। दोनों चीज़ें अच्छे शेर के लिए ज़रूरी हैं। आमद तो आपको अल्लाह मियाँ की तरफ से मिल जाती है कि भाई नेचर नहीं, उसको ये फितरती तौर पे ये शायर है, इसकी तो फितरत में है शायरी। वो यूँ होती है कि जब छोटा बच्चा है 6-7 बरस का, तब भी आपको नज़र आता है कि भाई ये अल्फाज को राइम कर लेता है। लेकिन ज्यों उम्र बढ़ती है, आपके ख़यालात, एहसासात बढ़ते हैं, तो मैं आपसे बताऊं कि शायरी जो है उसको ये भी कहा गया है कि ये कारगहे शीशा गरां है। समझे, ये ऐसा काम है जैसे शीशे जड़े जाते हैं, जैसे सादाकार सोने के जेवरात में शीशे पत्थर जड़ते हैं, हीरे जवाहरात ज़मरुद। तो ये मेहनत का काम बहुत है, और बग़ैर मेहनत के अगर सिर्फ इस बलबूते पे आप शायरी करेंगे कि आपको अल्फाज को राइम करना आता है, तो वो शायरी ज़्यादा दिन नहीं चलती। मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें, आमद आपको फितरत की तरफ से मिलती है, आवर्द आपकी अपनी कोशिश होती है, और ये दोनों चीज़ें मिलके एक अच्छा शेर बनाती हैं। वैसे एक आखिरी सवाल जी। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। जी चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। मैम आपसे जी। कि जब हम उर्दू पढ़ते हैं स्कूल्स में, तो डेफिनेटली अब हमने इंग्लिश की बुक्स को इतनी ज़्यादा तरजीह दे दी है कि हमें वो आसान लगती है उर्दू मुश्किल। और अगर हम पोइट्री पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो सिर्फ सिलेबस कवर करने के लिए पढ़ी जाती है, समझ में आए ना आए बस याद कर लो और वही लिख दो। तो क्लासिकल चीज़ें जो हैं, हमारी लिटरेचर जो है, जिस तरह से यहाँ पर एक इवेंट है जहाँ पे इसकी अहमियत बताई जा रही है, आपको नहीं लगता कि स्कूल्स में भी ऐसे सेशंस होने चाहिए जहाँ बच्चों को एटलीस्ट बताया जाए? यकीनन होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। स्कूल्स में भी होना चाहिए, कॉलेजेस में भी होना चाहिए। बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि जब तक आप उसे शुरू के लेवल से नहीं समझाएंगे, शेर का पढ़ना शुरू से समझाना चाहिए। शेर पढ़ना 3-4 बरस की उम्र में आता है, उसके बाद नहीं आता। आप चाहे PhD कर लें, शेर सही नहीं पढ़ पाएंगे आप। लेकिन ये तमाम बातें होना चाहिए, और ये हम आज से नहीं बरसों से कह रहे हैं। लेकिन इस बेदारी को देख के कि एक यंग लड़की ये सवाल कर रही है कि ये होना चाहिए, हमें बड़ी तक़वियत होती है। मैम, मेरा सवाल पूछने का एक मतलब था, क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकर रह चुकी हूँ, और हमारी क्लास में एक लड़की थी
کیونکہ سب کو اردو کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں پتا, تو اسے ایک شعر لکھنے کا بڑا شوق تھا, اور وہ سب سے اس لیے چھپاتی تھی کیونکہ باقی لوگ اس کا مذاق بناتے تھے کہ تم اردو میں ہے یہ کیا, تم ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی ہو. تو کیونکہ انہیں امپورٹنس نہیں پتا تھی, تو کہیں نہ کہیں اس کا جو آپ کہہ لیں کہ انٹیلیجنس تھی وہ دب رہی تھی. صحیح, بالکل. تو آئی تھنک یہ ہونا چاہیے انشاءاللہ, اور ہوگی جیسے مجھے لگ رہا ہے. جیسے دیکھیے آپ, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والوں نے یہ جو شروع کیا فیسٹیول, اب لاہور فیسٹیول ہو رہا ہے, اتنا اچھا ہوتا ہے لاہور فیسٹیول. یہاں ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں, اور آپ جیسے جب میں ینگ لڑکے لڑکیوں کو یہاں بیٹھے دیکھتی ہوں جو میری شاعری سننے کے لیے جمع ہیں, تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ ایک خوشائند بات, ایک اچھی بات نظر آتی ہے, اور میرا دل بڑھتا ہے کہ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو آپ دیکھو گے, یقیناً دیکھو گے. تو یہی بات ہے. اور اردو کی جہاں تک بیچاری کی بیچارگی کا سوال ہے, تو ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بڑے بڑے اچھے اسکول ہیں جو کہ لاکھوں روپے فیسیں لیتے ہیں, اس میں بھی اردو ٹیچر کی حیثیت ابھی بھی سب سے کمزور سمجھی جاتی ہے. جی, میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں یہاں کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو ہے اردو اسکولوں میں کم از کم اچھے پبلک اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہے. پہلے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ لوگ آپشن نہیں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پچھلے سال ایک گڑگاؤں میں ایک بہت بڑا اسکول ہے, شکشانتر اس کا نام ہے, اٹ از ون آف دا ٹاپ ریٹڈ اسکولز آف گڑگاؤں. انہوں نے مجھے بلایا کہ ہمارے یہاں صاحب ورک شاپ ہوتی ہے ٹیچرز اور مینجمنٹ کے لیے جب اسکول کھلتا ہے تو اس سے ایک دن پہلے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاور آف پوئٹری پہ, پاور آف ہندوستانی پوئٹری پہ آ کے ورک شاپ لیں. میں نے وہ ورک شاپ لی, 1 گھنٹے کی ورک شاپ تھی, 2.5 گھنٹے چلی. اس کے بعد ان کے ٹیچرز اور مینجمنٹ نے جو ہے, ٹیچرز نے مینجمنٹ کو جو ہے ایک پٹیشن دیا کہ صاحب اردو فارملی اسکول میں پڑھائی جائے. اور جب میں یہاں آ رہا تھا تو اس سے پہلے میری ان کی ڈائریکٹر سے بات ہوئی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے فارملی اردو کا ٹیچر رکھا ہے, اور کلاس 3 آنورڈز وہ اردو پڑھا رہے ہیں, اور فرینچ, جرمن اور جاپنیز باقی 3 آپشنز ہیں, ان سب سے زیادہ بچوں نے اردو آپٹ کیا ہے, اور ان میں سے 99.9% بچے غیر مسلمان. زبان تو یہ ریوائول وہاں ہو رہا ہے. ایک آپ کا سوال تھا, ایک یہ, اور ایک آخری سوال یہاں سے. دیکھیے وقت کا دیکھ لیجیے, وہ پرچہ مجھے مل گیا تھا کہ 10 منٹ بچے ہیں, آپ 6 بچے ہیں. اچھا, میں نور شمس الدین آغا خان یونیورسٹی سے. مجھے نہیں پتا, میں پروگرام کے بیچ میں آیا تھا, شاید آپ نے سنایا ہو, اگر نہیں تو میری فرمائش ہے. میرا ایک نہایت ہی پسندیدہ نظم ہے آپ کا, جنگلوں کا دستور, پلیز سنائیں. جی, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا, درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے بھول کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے. سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں. کوئی طوفان آ جائے, کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری, سانپ, بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. تو خداوندہ جلیل و معتبر, دانا و بینا, منصف و اکبر, میرے اس شہر میں اب جنگلوں ہی کا کوئی قانون نافذ کر, کوئی دستور نافذ کر. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. تو ایک آپ کا سوال تھا, آگے دینے پہلے 1 منٹ آپ کا پہلے. جی, بہت بہت شکریہ, اور بہت لطف آیا آپ کی محفل میں بیٹھ کے. میرا نام سید بشر حسن ہے. میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے والدین کا آپ کے اوپر, آپ کے اس ہنر پہ کتنا اثر پڑا, ایک. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اپنے بھائی بہنوں میں ہر شخص کسی فن کا ماہر ہے. آپ کا ایک سب سے چھوٹا بھائی وہ ہمارا کلاس میٹ تھا,
कराची यूनिवर्सिटी में। अल्लाह ताला हयात दे। उनकी काबिलियत भी शेर व शायरी में बेइंतहा अच्छी थी, लिटरेचर में ख़ास तौर पे। दूसरे भाई जो मशहूर हैं इस शहर में भी। तो मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि पूरे माहौल का, घर का, भाई बहनों का और वालिदैन का क्या असर पड़ा है। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल का जवाब भी मेरे ख़्याल में सब जानते हैं कि घर की तरबियत जो है वो बच्चों की नशोनुमा पे क्या असर करती है। जब ये तो इत्तेफाक की बात है, अल्लाह की रहमत है कि मेरे सब बहन भाई कुछ न कुछ किसी न किसी तरह किसी न किसी काम में इन्वॉल्व हैं और अल्लाह ने उनको बड़ी शोहरत से नवाजा है। बल्कि वो मुझसे अब कहीं ज़्यादा मशहूर हैं। मैं अब उनकी वजह से जानी जाती हूँ, इसलिए कि मैं अब टीवी पे नहीं आती हूँ। और जहाँ तक माँ बाप की तरबियत का सवाल है तो मैं समझती हूँ कि मेरे वालिद को तो बहुत शौक़ था, मगर उनकी वफ़ात बहुत जल्दी हो गई थी। लेकिन ये सब मेरी माँ का तो फ़ैल है और मेरी बड़ी बहन का तो फ़ैल है कि जिन्होंने हम सबको एक अपने साए में रखा और सबको ये समझाया कि भाई कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहो, उलझे सुलझे किसी काकुल के गिरफ्तार रहो। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का मकसद। अब 30 सेकंड बचे हैं सिर्फ और ये आखिरी सवाल, आप बहुत देर से हाथ उठा रही हैं। सर मेरा 30 सेकंड में जी, मेरा सवाल ये है कि हम जो हमारी नौजवान नस्ल है उससे हम शिकायत करते हैं कि उर्दू नहीं पढ़ते, लेकिन मेरा जवाब ये है कि जितने भी हमारे अदबा हैं वो यंगस्टर्स के लिए कितना लिखते हैं। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो कि मुझे अपनी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए 15-16 साल या 17 साल के बच्चों के लिए कोई नहीं मिलता ऐसा मवाद जो उनके दिलचस्पी का हो, या तो उनसे नीचे है या उनसे ऊपर है। तो कितना काम हो रहा है इस एज ग्रुप के लिए, 15 से 20 साल की एज ग्रुप के लिए। मैं नहीं समझती कि हो रहा है। नहीं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 15 से 20 साल की जो उम्र है वही ज़िंदगी की सबसे बड़ी उम्र है, उसी में आदमी लिख पढ़ लेता है। और मैं इस बात को नहीं मानती कि 15 साल और 20 साल के बच्चों के लिए नहीं लिखा जा रहा है। 15 और 20 साल के बच्चे नौजवान होते हैं और हमारे यहाँ नौजवानों के लिए बहुत बड़े बड़े ख़जाने मौजूद हैं। अब ये लाइब्रेरियों का काम है कि वो उनको ढूंढें, उनको जमा करें और उन अपने तालिब इल्मों तक पहुँचाएँ। अब वक्त ख़त्म हो चुका है, कई सवालात और हैं, लेकिन वहाँ से मुझे जो है वो इशारे कर दिए गए हैं कि वक्त अब ख़त्म हो चुका है। बस मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हरा आपा, बहुत नवाजिश कि आपने ये मुझे ये मौका दिया है सादत का। और अली अकबर नातिक यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके चंद अल्फाज से गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा कि इन्होंने कल रात को हम लोगों को ये नज़्म सुनाई थी हमारे कमरे में कि हमें भी रोले हुजूम गिरिया कि फिर ना आएंगे गम के मौसम, हमें भी रोले कि हम वही हैं जो आफताबों की बस्तियों से सुराग लाए थे उन सवेरों का जिनको शबनम के पहले कतरों ने गुस्ल बख्शा। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़।